جی 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 لیکن آئیں گی. آپ نے بولا تھا کہ ون آف دا ریزنس جو آپ نے ہوسٹنگ چھوڑی از یو ور ناٹ ہیپینگ جس طرح کانٹینٹ کریٹ ہو رہا تھا اور سب کچھ. میں سوچی تھی آپ نے پھر یوٹیوب پہ اپنا خود چینل جو اس پہ آپ نے انٹرویوز بھی اسٹارٹ کیے, آپ ڈفرینٹ لوگوں کو انٹرویو کری تھی, تب نہیں سوچا کہ مارننگ شو ٹائپ کوئی چیز یہاں پہ اسٹارٹ کروں جہاں میں کانٹینٹ کو خود کنٹرول کر سکوں اور وہ کر سکوں جو مجھے چاہیے؟ لوگوں نے کہا, کمپنیز نے کہا کہ یہ برانڈنگ اور وہ برانڈنگ اور آپ کو پتہ ہے جو کمرشل ساری چیزیں. تو میں سوچتی تھی کہ یار میرے نوکری چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا جب وہی کانٹینٹ میں نے ادھر بھی کرنا ہے. بٹ اس کو تو آپ اپنا کر سکتی تھی نا, میں کر سکتی تھی, لیکن آپ دیکھیں نا وہی ہوا کہ جب اس میں بھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بیچارے چینل والے بھی پریشان اسی لیے ہوتے تھے کہ ریٹنگ اور چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تھیں. لیکن میں تو چونکہ اس کو خود بہت ٹائم نہیں دے پاتی, جیسے سوشل میڈیا پہ لائف اسٹائل بڑا دیکھا جاتا ہے چیزیں, میں اپنی شخصیت بھی ہے میری ایک, میری اپنی پسند ناپسند اور چیزیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو پراپر ایس ایل ڈیجیٹل نام ہے اس کا, اور میں اس کو ٹائم مطلب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ایس ایل ڈیجیٹل کو اتنا وقت دے سکوں کہ اس کے لیے کچھ کریٹ کر. بہت دفعہ سوچا کہ میں لوگ ہائر کر لوں اور پراپر شروع کروں, لیکن ان دا اینڈ تو آپ ہی ہوں گی نا, وہ لوگ تو کریں گے, آپ ہی کو ٹائم نکال کے چیز تو کرنی ہوگی. نہیں بٹ وائی نہیں, اور سے بھی تو کام کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ آئیڈیا. سو what do you think ایستھیٹکس کے بارے میں سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہے پاکستان میں؟ لوگوں کو کیا لگتا ہے جو آپ فیس کرتی ہیں, لوگ کیا ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں ایستھیٹکس سے ریلیٹڈ؟ کیونکہ وہ ہم نے کر دیا ہے, وہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کسی بھی چیز کا نیگیٹو پہلے سوچتے ہیں, ارے فلر سے تو ایسا ہو جاتا ہے, بوٹاکس سے تو ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ کچھ ایگزامپلز ہم نے ٹی وی اسکرین پر ایسی چیزیں دیکھی ہیں تو لوگوں میں وہ خوف چیزیں بڑا. اور پھر ہمارے یہاں ایستھیٹک کو صرف فلر اور بوٹاکس کی حد تک رکھ دیا گیا نا کہ یہی ہوتا ہے بس. ایستھیٹکس کیا ہے آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں ایستھیٹکس جو ہے وہ آپ کا فیشیل اینڈ باڈی ریشو کے بارے میں, مطلب کسی بھی کمرے کا, اس کمرے کا جہاں ہم اس ہال میں بیٹھے ہیں, وہ اگر ریشو ٹھیک ہے, ایستھیٹکلی پلیزنگ ہے, تو آپ کو وہ جو فیل آتی ہے جی 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 اس کمرے میں بیٹھنے میں یا اس کو یوز کرنے میں, آپ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چینج لاتے ہیں, کتنا اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو, فریش فیل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا اسٹارٹ لیا ہے. اور اسی طرح سے فیشیل اور باڈی ایستھیٹکس بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں, اور وتھ ٹائم ڈیگریڈیشن تو ہر چیز میں آتی ہے نا, آپ کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتے ایج کو, لیکن آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اور اب تو ریجنریٹو میڈیسنس کی اتنی ساری چیزیں اور اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب تو آپ بہت ساری چیزوں سے ہمیشہ اچھا دکھ سکتے ہیں. اوکے, بٹ ڈونٹ یو فیل کہ ایستھیٹکس کی جو یہ فیلڈ ہے یہ سوسائٹی میں تھوڑا سا کمپٹیشن کریٹ کر دیتی ہے, اننیسیسری اسٹینڈرڈس آف بیوٹی اور کانشیسنیس بہت زیادہ کریٹ کرتی, لگتا ہے آپ کو کبھی کبھی ایسا؟ اچھا, لیکن میں نے یہی تو کہا کہ ہماری کلینک نے یا ہماری برانچز نے عام آدمی کی پہنچ تک ایستھیٹک کر دی ہے, یہ بتانا چاہ رہی تھی میں. پہنچ تک تو کر دی ہے, لیکن ایستھیٹکس جنرلی کیا ہمیں تھوڑا کانشیس زیادہ نہیں کر رہے ہماری سوسائٹی کو کہ اباؤٹ ہاؤ وی لک ایز اے پرسن, ہاؤ وی آر پریزنٹیڈ؟ لیکن مجھے لگتا ہے بالکل اس سے اپوزٹ کہ میرے سوشل, جس دن میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں یا اچھے میرے بال بنے ہوتے ہیں یا میں اچھی لگ رہی ہوتی ہوں, میرا سوشل کانفیڈنس اس دن ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے 6 میٹنگس کرنی ہیں تو میں اپنے آپ, مجھے آ کے بولیں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میری تعریف کریں اور مجھے اچھا نہ لگے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری اپنی پرسنل گروتھ کے لیے, خوشی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے دکھیں. اور ہم, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی آ کے مجھے یہ کہتا ہے یار آپ اپنے بچے کی اماں نہیں لگتی, کس کو برا لگ سکتا ہے؟ کس کو برا لگے گا؟ بہت اچھا یہ لگے. ہم نہ جتنا بھی کہتے رہے, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. بالکل. پیشنٹ آتا ہے اور کئی دفعہ میں خواتین کو نہیں, مطلب میں انہیں بیٹا کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے جب وہ اپنی بتاتی ہیں کہ ان کی ایج یہ ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کے کہ یار اس نے اتنے اچھے سے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل بچی لگ رہی ہے یا نا. تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایج کے ساتھ جو گریس آپ پر آتا ہے, آپ جو میچورٹی اور جو وزڈم آپ کی پرسنالٹی میں آتا ہے اس کو آپ ڈینائی کریں. یہ بالکل, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ
میں اس ایج پہ ایک 16 سال کی بچی کی طرح بیہیو کروں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. کنڈکٹ آپ کا اوبویسلی. آپ کو یہ بھی فیل لگتا ہے کہ پاکستان میں کانسٹنٹلی لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی اچھے ایستھیٹکس کی سروسز آر اویلیبل, کوالٹی ایستھیٹک سروسز آر اویلیبل, وہ جو کانسیپٹ ہے نا یار پاکستان میں تو صحیح نہیں ہوگا, باہر سے جا کے کرانا ہے, یو فیل دس, یو فیس دس؟ مجھے تو لگتا ہے رابعہ کہ صرف ایستھیٹک کی فیلڈ میں نہیں, چاہے وہ سرجری ہو, میڈیسن ہو, جو ایکسپرٹی اور جو آئی تھنک نالج کو کس طرح ڈیلیور کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں یہ مجھے بڑا اس چیز کے اوپر بلیو ہے. پراؤڈ ہیں آپ؟ ہاں. تھوڑا سا پرسنل اس کی طرف آئیں آپ کہ ماشاء اللہ سے سیکنڈ میرج ہوئی آپ کی, سو بچوں سے آپ نے پوچھا تھا, بچوں کو کنسلٹ کیا تھا, ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ ہاں, بچوں نے مجھ سے کہا تھا اور بچوں سے میں نے پوچھا تھا. بالکل ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ یہ دوسری شادی جو ہوتی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ اس پہ بھی میں آنے والی آپ کی نہیں ہوتی, وہ میں تو 4 تھی, 3 بچے تھے, میں ایک تھی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک پارٹنرشپ تھی جو ہوئی. تو ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرینٹ سیکنڈ ٹائم کہ کیا چیلنجز تھے؟ بیکاز آپ بیچ میں جب آپ ڈائیورس کے بعد کچھ عرصے آپ خود اپنے اون پہ تھیں, پھر ایک بڑی انڈیپینڈنس آ جاتی ہے نا, وہ اسٹرگل کا بھی ٹائم ہوتا ہے وین یو ریزنگ یور کڈز ایز اے سنگل مدر آلسو. پھر دوبارہ ایک ریلیشن شپ میں جانا جہاں آپ کو ایک دوسرے بندے سے, پارٹنر سے کنسلٹ اور کانسٹنٹلی وہ چینج کو ایڈجسٹ کرنا آسان تھا؟ ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس؟ ہاں, شاید شروع میں 2 سال, شادی کے 2 سال تھوڑا سا مشکل, کیونکہ میں نے ایک پیریڈ گزارا تھا اکیلے, اینڈ دین آپ کو پورے کمرے میں اپنی عادت ہو جاتی ہے, اور باقی زندگی کے مسئلوں پہ, معاملات میں بھی, جہاں آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, خود چیزیں کرنی ہوتی ہیں, ہیلپ بہت ہو جاتی ہے اوبویسلی, ظاہر ہے. لیکن ہر ریلیشن شپ کی اپنی جیسے ڈائنامکس ہوتی ہیں. شروع کے 2 سال تھوڑے سے ڈیفیکلٹ تھے, اب تو میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں, کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے فری ہونا, ذمہ داریاں ساری دے دینا. آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پیچھے آرام سے بیٹھوں گی اور رائڈ کو انجوائے کروں. ہر ڈیسیجن کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنے اوپر نہیں ہے, بلکہ یو آر شیئرنگ اٹ. بٹ ڈر لگ رہا تھا جب آپ جا رہی تھی, اسٹارٹ کری تھی؟ رابعہ میرے کیس میں نا ڈر تو اوبویسلی لگتا, میں بچوں کے ساتھ تھی, اور یہ کوئی صرف میں اکیلی نہیں تھی. پہلی شادی میں اوبویسلی ہوتا ہے کہ آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بس, ٹھیک. سیکنڈ شادی زیادہ مشکل ہوتی ہے. Exactly, that's fine. And also اور بہت فرجائل بھی ہوتی ہے, also because کیونکہ آپ نے وہ سارا جو اسٹرگل یا اس طرح والا دن ہوتے ہیں نا, مشکل والے دن, آپ نے پہلی شادی میں گزارے ہوتے ہیں, وہ بن رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. تو کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا ہارڈ کور ٹائپ کا, تو کبھی بھی کسی سخت ڈیسیجن کے لیے آپ وہ ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ یار ہم تو یہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے. سیکنڈ شادی میں یہ نہیں ہوتا, تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ آپ نے گرو ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو مشکل تو ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ہم دونوں کو اس چیز کا بڑا احساس ہے. ایک بینیفٹ بھی ہوا, کیونکہ آفٹر اے سرٹن ٹائم پیریڈ آپ کو جب ایک چیز ملتی ہے نا, تو آپ کو فیملی جس کو کہتے ہیں, وہ فیملی لائف کا سیٹ اپ, تو آپ کو اس کی بڑی ویلیو اور قدر ہونے لگتی ہے, اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, باقی ساری چیزیں کچھ امپورٹنٹ نہیں ہیں, وہ سب دوبارہ ہو سکتی ہیں, بعد میں ہو سکتی ہیں, یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک ہم دونوں ہی ایسی ساری سٹیجز سے گزر چکے تھے, تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو, اس ٹائم کو, اس ٹرسٹ کو ویلیو دینا شروع کی, اور چیزیں پھر ماشاءاللہ بہت آسان اور بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہو. آپ کیا ایڈوائز کریں گی کوئی لڑکیاں جو, یا خواتین جو اس وقت اسٹیج پہ ہیں, جو سوچ رہی ہیں ایک بری ریلیشن شپ کے بعد, یا ڈائیورس یا ویڈیو ہیں یا جو بھی ہیں, کہ وہ سیکنڈ ٹائم, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گی؟ بیکاز یو ہیو گون تھرو اٹ. کیا فیکٹر وہ دیکھیں, کیا دماغ میں رکھیں, اگر وہ ڈر رہی ہیں تو کس طرح اوور کم کریں؟ جلدی نہ کریں پلیز. اوکے, جلدی نہ کریں, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اپنے ایکسپیرئنس سے اتنا ڈر چکے ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ کسی بھی ایسی چیز میں جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے. اور وہ بہت ساری چیزیں جو میں اس کیمرے پہ بھی نہیں بول سکتی, آف کورس, ہے نا. سو کیونکہ آپ کی جرنی ڈفرینٹ ہے, میری جرنی ڈفرینٹ ہے, ہر سچویشن ہر کیس ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک جلدی نہ کریں,
کوئی ایموشنل ڈیسیجن بھی نہ لیں, آرام سے بیٹھیں, سوچیں, اس کو استعمال کریں, ٹائم بھی دیں. اینڈ آئی تھنک اپنے دماغ سے سوچیں, دماغ ہمیں زیادہ بہتر مشورے دیتا ہے, دل کے اوپر بس شروع میں چلا جاتا ہے. مجھے بتائیں, ایز اے سنگل مدر واٹ ہیز بین یور موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنج؟ بچوں کو یہ سمجھانا کہ ہماری فیملی کی چیزیں, ہماری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. کیونکہ ان کے جو اوبویسلی پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, ان کے فرینڈز ہیں, چیزیں, سو وہ بچے کے لیے بہت بڑا ٹارچر ہے رابعہ, بہت بڑا ٹارچر ہے. جتنی بڑی بیٹل میرے لیے تھی اس سوسائٹی کو فیس کرنے کی, اس سے کہیں زیادہ بڑی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے کیا فیس کیا, اور کچھ چیزیں انہوں نے مجھ سے شیئر بھی کی ہوں گی, کچھ چیزیں اس لیے بھی نہیں شیئر کی ہوں گی کہ او یار ماما کو دکھ نہیں دینا, ماما تو پہلے اتنا کچھ کر رہی ہیں, اتنی پریشان ہیں, چیزیں کر رہی ہیں وہ تو. اور فرینکلی میں نے کبھی اپنے بچوں سے اس پرابلم کو ان کے ڈسکس بھی نہیں کیا ہم نے, اور ان کو بھی پتہ ہے, تو ہمارے بیچ میں یہ والی ضرور تھوڑی سی ایک ہے کہ میں نے, بٹ آئی ایم شیور انہوں نے مجھ سے کہیں زیادہ مشکل ٹائم گزارا ہے. میں ایک سوال پوچھوں, اور اگر آپ نہیں جواب دینا چاہیں تو بالکل. میں جب سن بھی رہی تھی آپ کے انٹرویوز, اور بہت ہمارے یہاں ویسے ہی جنرلی جب ریلیشن شپس ٹوٹتی ہیں سوسائٹی میں تو وی لک ڈاؤن اپون اٹ, یو نو, اتنا انکریج نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی اے وومن ٹیکنگ اٹ ہر سیلف, یو نو. آپ نے یہ ڈیسیجن لیا, پھر آپ کے بچے سب کچھ, کبھی گلٹ فیل ہوتا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہاؤ ڈو یو لیو ود اٹ؟ آئی مین بیکاز یو ور انہیپی, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, آپ کوئی ججمنٹ کال نہیں کر سکتے کسی کے اوپر, ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, وی کانٹ سے کہ اس نے غلط کیا, اس نے صحیح کیا, لیکن بعد میں اس ڈیسیجن کے ساتھ رہنا آپ کو پڑتا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو بھی دیکھنا کہ وہ میری وجہ سے میں یہ ہو رہا ہے, تو وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا آپ کے لیے بہت زیادہ. ہاں, بہت دفعہ لگتا تھا, جو کہ میں نے اگین یہ وہ تھوڑا سا ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے بہت اوپن بچوں سے, ادروائز باقی ساری چیزوں پہ ہم بڑے اوپن ہو کے بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے سارے وقت کو کیسے گزارا, میں نے باقی ساری چیزوں کو نارمل رکھنا چاہا اور کوشش کی جتنا میں رکھ سکی, لیکن ہاں یہ مجھے ہوتا تھا کہ یار, کیونکہ دیکھیں جب آپ ماں بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ